ناظرین کرام، آپ کو رمضان مبارک۔ جب یہ پروگرام چلے گا تو 2-3 دن رمضان کے گزر چکے ہوں گے، لیکن یہ پروگرام رمضان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ ہے۔ اب یہ وہ مہینہ ہے جب لوگ چوری بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، سامان بیچنے میں ہر چیز کا ریٹ بھی بڑھا دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ سب غلط حرکتیں کرنے کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں بھولیں گے، وہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا ضرور مانگیں گے۔ حقوق العباد کو جب وہ اگنور کر کے صرف حقوق اللہ پہ توجہ دیں گے تو اللہ میاں کے نزدیک تو میرے خیال میں جو امتحانی پرچہ ہے اس میں وہ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن شریف مجھے یہی کہتا ہے۔ اب آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دیکھیے ہمارے لیے رمضان میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔ جانتے سب ہیں، لیکن بعض اوقات بھیڑ چال میں وہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا، موسٹ امپورٹنٹ، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک تو کھانے کا بجٹ ہے۔ اب کھانے میں ہم کھجور یہاں بے انتہا مہنگی ہو چکی ہے، ابھی لوگ افورڈ کریں نہ کریں وہ کہتے ہیں کھجور سے روزہ کھولنا ہے، کیونکہ حضور کھاتے تھے۔ دیکھیے حضور اس لیے کھاتے تھے کیونکہ وہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ کھجور سٹیپل ڈائٹ تھی۔ مطلب آپ بیج بھی پھینک دو نا تو اس کا درخت اگائے گا، ہر جگہ کھجور ہی کھجور، زمین پہ گر رہی ہے، ٹپک رہی ہے، سب سے سستی چیز۔ تو اللہ کے پیارے نبی کا اصل پیغام یہ تھا کہ جو سب سے سستی چیز ہے اس سے بھی روزہ کھول لو۔ ہمارے لیے وہ چیز نمک بھی ہو سکتی ہے کہ چٹکی بھر نمک زبان پہ رکھ لو۔ سنت ضرور ہے، فرض نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے جو اس کی روح ہے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیے ایک چیز سے روزہ کھولیں۔ لوگ یہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 4-5 چیزیں افطاری پہ ہوں گی، پھر رات کو کھانا بھی بڑا پرتکلف ہوگا۔ تو جو رمضان کا مطلب کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس خوراک نہیں میسر، ان کو کھانے پینے کو نہیں ہوتا، تو آپ کو ان کی بھوک کا احساس ہو۔ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کریے گا ضرور۔ لیکن جب ہم چند گھنٹے کی بھوک کے پیچھے لٹرلی پاگلوں کی طرح ایسے کھاتے ہیں اور ہر چیز کھائیں گے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، تو آپ کا روزہ رکھنے کا مقصد تو وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز سے روزہ کھول لیں اور نماز کے بعد اسی وقت ایک ڈش سے اپنا کھانا کر لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں سادگی بھی ہے، چیز کا بھی ضیاع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناخوش نہیں ہوں گے کہ آج بھی ان کی امت کے کتنے لوگ روزے کے باوجود نمک سے روزہ یا پیاز سے روٹی کے ساتھ روزہ کھول رہے ہیں پانی میں ملا کے، اور آپ 20 چیزیں ایک ٹائم کھا رہے ہیں۔ اس روزے کا ثواب مجھے بتائیں کہ جو شخص روزہ بھی رکھے اور ادھر بھی اپنا رزق بانٹے اور سادگی اختیار کرے تو کس کو زیادہ ملنے والا ہے، اگر آپ پیورلی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں۔ دوسری چیز، جو چیز بنائیں وہ گھر میں کر لیں۔ بازار کی چیز ایکسپینسو بھی پڑتی ہے، اور گندا تیل اور گندی اشیاء، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ گھر پہ بنائیں گے، سموسے اگر آپ کو بنانے ہیں تو آلو ابال کے اس کو بھر کے اس کے بنا لیں، ٹیسٹی بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک سموسے سے روزہ کھولیں، وہ بھی 20 کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کھانا ملے گا۔ اس کے بعد روزے کے آپ نماز کے بعد کچھ لے لیں۔ اسی طرح سے کپڑوں کے بھی معاملات ہیں۔ دیکھیے نئے کپڑے پہننا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ریڈی میڈ کپڑے، ایک تو میں نے دیکھا ہے فیبرکس پہ کمپرومائز بھی ہوتا ہے، سلائی بھی واجب ہی ہوتی ہے، اور رمضان میں آ کے تو قیمتیں آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں۔ تو کپڑا سادہ ہو مگر سلا اچھا ہو تو بہت دیدہ زیب لگتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کے ہزاروں کے کپڑے پہنیں، ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو پہنا ہو چاہے وہ سادہ ہے یا نہیں ہے، آپ پہ اچھا لگے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ صاحب ثروت ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو ڈھیروں چیزیں نہ افطاری پہ بنائیے۔ اور افطار پارٹیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہیں، میک اپ زدہ خواتین، زمانے بھر کی گپ شپ ہو رہی ہے، اگر وضو ٹوٹ چکا ہے تو ہم وضو کرنے میں گھبرائیں گے کہ او بھائی ہمارا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، پرابلم۔
ہے نا. تو گپے لگ رہی ہیں زمانے بھر کی باتیں, اس میں اگر کوئی لوگ جو ایک گھر پہ روزہ کھول کے آپ دعا کرتے ہیں, سکون سے اپنے گھر قرآن شریف پڑھنا ہے, اس وقت آپ نے کچھ دعا کرنی ہے, اس میں جو سکون ہے. اسی لیے میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں, مجھے قریب 20 سال ہو رہے ہیں, نہ میں نے افطاری کی دعوت کبھی کری ہے, نہ میں افطاری کی دعوتوں پہ جاتی ہوں. مجھے وہ وقت اپنے گھر میں بہت سکون سے اطمینان سے گزارنے میں بہت خوشی اور تسلی ملتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یقین کیجئے 100 کھانے ایک وقت میں کھانے کے, یہ آرڈر کیا وہ کیا, آپ لوگوں میں بانٹ دیں, اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک ڈش سے بھی پیٹ بھرتا ہے, اپنا پیٹ ہے نا, کرائے کا تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری اللہ سے قرب حاصل کرنے کی ہونی چاہیے. اور اللہ سے قرب حاصل کرنا کسی بھی شکل میں دکھاوا بالکل نہیں ہے. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ پر دونوں پہ توجہ دیجیے. اپنے خرچے کم کر لیں, اپنی ضروریات کو سمیٹ لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہت مطمئن, پرسکون اور اللہ کی محبت اور اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اس کی محبت سے بھر جائے گا. ناظرین کرام, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. خدا حافظ.